نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اور شام کے کچھ اذکار بتلائے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو ان کا اہتمام کرنا چاہیے، اور بہتر تو یہ ہے کہ انسان جب صبح کی نماز، فجر کی نماز پڑھتا ہے یا مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو اس وقت تک اپنی جگہ سے نہ ہلے جب تک کہ ان اذکار کو مکمل نہ کر لے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اذکار ہیں یہ انسان کے لیے زرہ کی مانند ہیں۔ جس طرح پہلے زمانے میں تلوار کے، تیر کے، نیزے کے زخم سے انسان اس زرہ کے ذریعے حفاظت کرتا تھا اپنے آپ کی، اسی طرح یہ اذکار بھی انسان کے لیے ڈھال ہیں اور حفاظت ہیں اور زرہ کی مانند ہے، لہذا ہم میں سے ہر ایک کو ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ انہی اذکار میں سے ایک بہت ہی اہم ذکر وہ ہے جسے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اور بھی کئی صحابہ نے نقل فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال حین یصبح او یمسی اللہم انی اصبحت اشہدک واشہد حملة عرشک وملائکتک وجمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک ورسولک اعتق اللہ ربعہ من النار، کہ جس شخص نے صبح کو یا شام کو یہ ذکر پڑھا، ایک مرتبہ پڑھا، تو اللہ رب العزت اس کے چوتھائی حصے کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیں گے، اور جس نے 2 مرتبہ پڑھا اللہ رب العزت آدھے کو آزاد فرما دیں گے، جس نے 3 مرتبہ پڑھا 3/4 کو، اور اگر 4 مرتبہ پڑھا تو اللہ رب العزت اسے مکمل آگ سے جو ہے نا وہ آزاد فرما دیں گے۔ کیا مطلب؟ اگر اس دن اس کی موت آ جاتی ہے تو اللہ رب العزت اسے آگ سے آزادی کا پروانہ نصیب فرمائیں گے، اور اس ذکر کی وجہ سے وہ آگ سے، جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ میرے محترم دوستو، بہت ہی مضبوط ذکر ہے اور اس میں بہت ہی عجیب قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، انسان ان کے اوپر ذرا غور کرے۔ اللہم انی اصبحت اشہدک، اے اللہ میں نے صبح کی، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، واشہد حملۃ عرشک، اور آپ کے عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں، جو خاص فرشتے ہیں، جو سب سے بڑے فرشتے ہیں، ان کو میں گواہ بناتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت کی مخلوقات میں سے سب سے بڑی جو مخلوق ہے وہ عرش ہے، عرش، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ کی جو سب سے بڑی مخلوق ہے وہ کرسی ہے۔ کرسی کے بارے میں آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں، وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ رب العزت کی جو کرسی ہے وہ آسمان و زمین کے اوپر محیط ہے، وہ ان سب سے بڑی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ 7 آسمانوں کی جو وہ ہے مثال اور زمین کی مثال، وہ ایسے ہے کرسی کے سامنے کہ اگر ایک چٹیل میدان ہو اور اس میں ایک حلقہ اور رنگ جو ہے نا وہ ڈال دیا جائے تو کیا وہ حلقہ اور رنگ جو ہے نا نظر آئے گا؟ اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ اتنی حیثیت جو ہے نا 7 آسمانوں کی اس کرسی کے سامنے ہے، اللہ رب العزت کی کرسی کے سامنے ہے، اور پھر اس کرسی کی حیثیت عرش کے سامنے بالکل ایسی ہی ہے جیسے کہ ان 7 آسمانوں کی حیثیت اس کرسی کے سامنے تھی، کہ ایک بڑا میدان ہو، چٹیل میدان ہو، اور اس کے اندر جو ہے نا ایک حلقہ ڈال دیا جائے، تو وہ کتنا نظر آئے گا اور اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ تو کرسی کی حیثیت اللہ رب العزت کے عرش کے سامنے بھی ایسی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مخلوق وہ عرش ہے، اور اس کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں ان کو گواہ بنایا جا رہا ہے، اور اللہ رب العزت کے عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ وہ 8 ہیں۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، قیامت والے دن اللہ رب العزت کے عرش کو 8 فرشتوں نے جو ہے نا اٹھایا ہوا ہوگا، اور حدیث میں ان کی وہ ایک فرشتہ جو ہے نا کتنا بڑا ہے، ان کے بارے میں اب اندازہ لگائیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہاں ایک جو فرشتہ ہے وہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس کی یہ جو کانوں کی
یہ جو لو ہے اس سے لے کر کندھے تک کی جو مسافت ہے وہ 700 سال کی مسافت ہے. اتنا بڑا جو ہے نا وہ فرشتہ ہے، اور اس قسم کے 8 فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کے عرش کو جو ہے نا اٹھایا ہوا ہے. تو اللہ رب العزت کا عرش جو ہے نا وہ کتنا بڑا ہوگا. اور قیامت والے دن جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، ہاں کہ اللہ کے عرش کا جو ہے صرف جو ہے نا وہ سایہ رہ جائے گا، باقی کسی بھی چیز کا جو ہے نا وہ سایہ باقی نہیں رہے گا. ہاں تو اللہ رب العزت 7 بندوں کو اپنے عرش کے سایہ تلے جو ہے نا وہ جگہ دیں گے. وہ عجیب حدیث ہے، بڑی زبردست حدیث ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. تو میرے محترم دوستو، یہ جو اللہ کے عرش کو جو اٹھانے والے جو 8 فرشتے ہیں ان کو گواہ بنائے جا رہے ہیں. وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ، اور اس کے بعد جو ہے نا جتنے بھی فرشتے ہیں جو عام فرشتے ہیں ان سب کو جو ہے نا وہ گواہ بنایا جا رہا ہے. اور پھر آگے فرمایا وَجَمِيعَ خَلْقِكَ، اور آپ کی اے اللہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، کتنی زیادہ مخلوقات ہیں، ان سب کو جو ہے نا میں گواہ بناتا ہوں. ہاں کس بات پہ گواہ بناتا ہوں؟ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک، کہ اللہ آپ ہی اللہ ہیں اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں، ہاں اور آپ کا کوئی شریک نہیں ہے. اور دوسرا کس بات کا میں گواہ بناتا ہوں؟ ان سب چیزوں کو، آپ کو اور ان تمام چیزوں کو. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بندے اور رسول ہیں. کتنا بڑا ذکر ہے میرے محترم دوستو، اس کا بہت زیادہ جو ہے نا وہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اور جو ہے نا خود بھی انسان جو ہے نا وہ یاد کرے اور سیکھے، اور ان معانی کو انسان جو ہے نا سامنے رکھے، اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرائے اور گھر والوں کو بھی یاد کرائے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.